السلام علیکم ناظرین، اس ایپیسوڈ کے شروعات میں ہم دیکھتے ہیں سلطان اپنے محافظوں کے ساتھ استنبول میں داخل ہوتے ہیں۔ وہاں موجود لوگ با ادب انداز میں سلطان کو سلام کرتے ہیں۔ آگے بڑھتے بڑھتے سلطان محل میں داخل ہوتے ہیں اور گھوڑے سے اترنے کے بعد محمود پاشا سے کہتے ہیں فوراً سے پہلے اسحاق کو میرے پاس لے کر آؤ۔ اگلے منظر میں سلطان تخت پہ بیٹھے ہوتے ہیں۔ سپاہی اسحاق پاشا کو پکڑے ہوئے دیوان کی طرف بڑھتے ہیں۔ یہ دیکھ کر سلطان اپنی نظریں پھیر لیتے ہیں۔ پھر اسحاق سلطان کی جانب دیکھتا ہے تو سلطان کہتے ہیں اپنا سر نہ اٹھاؤ، کیا تم میں میری جانب دیکھنے کی جرت ہے کہ دیکھ رہی ہو؟ کیا میں نے تمہیں اماسیہ اپنے بیٹے کی حفاظت کے لیے نہیں بھیجا تھا؟ ریاست کیا ہے اور اس پر کیسے حکومت کرتے ہیں یہ بتانے کے لیے میں نے تمہیں لالا نہیں بنایا تھا؟ اب میرا شہزادہ میرے احکامات کے مقابل آ رہا ہے، روایات سے منہ موڑ رہا ہے، نافرمانی کر رہا ہے، پھر تم کیا کر رہے ہو؟ اب بتاؤ، کیا جولیا کو مارنے والا شخص اس کا باپ تھا؟ یہ حادثہ نہیں تھا، کیا تم اس بات کی گواہی دو گے؟ جواب نے اسحاق کہتا ہے میں جب وہاں پہنچا تو شہزادی تقریباً مر چکی تھی، ہمارے شہزادے اس کے سرہانے بیٹھے رو رہے تھے۔ سلطان کہتے ہیں تو تم نے بذات خود نہیں دیکھا؟ اسحاق کہتا ہے میں نے اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھا، لیکن میرے سلطان، میں برسوں سے ہمارے شہزادے کا لالا ہوں، وہ کبھی بھی ایسی کوشش نہیں کریں گے۔ تو محمود پاشا کہتے ہیں جو بھی ہے، تم نے لالا کے طور پہ اپنی ذمہ داری ٹھیک طریقے سے ادا نہیں کی اسحاق پاشا، تم نے جو کیا اور جو نہیں کر سکے یقیناً اس کی قیمت ہوگی۔ اسحاق پاشا ان کی جانب دیکھتے ہوئے کہتا ہے میں راضی ہوں، میں ہر طرح کی قیمت ادا کرنے کے لیے راضی ہوں محمود پاشا، ہمارے شہزادے زندہ ہیں، میرے لیے یہی کافی ہے۔ سلطان کہتے ہیں اس کے لالا کی حیثیت سے تمہاری ذمہ داری ختم ہو گئی ہے، میں اب تمہیں باعزت کے قریب بھی نہ دیکھوں، یہ بات یاد رکھنا۔ اسحاق پاشا جانے ہی لگتا ہے کہ سلطان اس سے کہتے ہیں میری بات ابھی مکمل نہیں ہوئی، صرف باعزت کے قریب ہی نہیں، اپنے وزراء اور اپنے دیوان کے پاس بھی نہ دیکھوں میں، تمہیں تمہارے تمام فرائض سے معزول کر دیا گیا ہے۔ یہ سن کر اسحاق پاشا کو بہت دکھ ہوتا ہے، آنکھیں بھر آتی ہیں اور سلطان کی اشارہ کرتے ساتھ ہی وہ پلٹ جاتا ہے۔ محمود پاشا سلطان کے اس فیصلے سے کافی زیادہ خوش دکھائی دیتا ہے۔ جنگل میں کنترالی ولاد سے پوچھتا ہے ٹھیک ہے، ہم سمجھ گئے تم نے کسی کو خبر نہیں بھیجی، لیکن ایسا کرنے کا مقصد کیا تھا؟ تو ولاد کہتا ہے اپنے اوپر کیے جانے والے بھروسے کو جانچنے کے لیے۔ دوسرا جاسوس ولاد کی جانب گوشت بڑھاتے ہوئے کہتا ہے ہم ابھی ملے ہیں، یہ آپس میں تقسیم کرتے ہیں تاکہ ہماری صحبت مضبوط ہو، مگر ولاد کہتا ہے مجھے بغیر خون کے گوشت پسند نہیں ہے، ایسے مشکل فرائض میں اگر بھروسہ نہیں ہے تو نہ تمہاری تلوار، نہ تمہاری ذہانت اور نہ ہی تمہاری بہادری کسی کام آئے گی، بھروسہ بنیاد ہے۔ پھر چھپ کے اسے دیکھنے والے جاسوس سے کہتا ہے تم اگر چاہو تو جا سکتے ہو، میں اپنی بیٹی کے ساتھ جاری رکھوں گا۔ وہ یہ بات اپنے ہاتھ میں موجود کبوتر کو دیکھتے ہوئے کہتا ہے۔ جواب میں کنترالی کہتا ہے کیا ایسا کچھ ممکن ہے؟ ہم سب سلطان محمد خان کے فرمان کی وجہ سے یہاں ہیں، ہماری واپسی یا تو فتح کے ساتھ ہوگی یا شہادت کے ساتھ، چلو بہادر و شاباش، ہم اس فریضے میں سب ولاد کے ساتھ ہیں۔ یہ سن کے ولاد کبوتر کو دیکھتے ہوئے کہتا ہے بیٹی کیا تم نے سنا؟ اب یہ ہم پہ بھروسہ کرتے ہیں، ہمارا فوراً سے پہلے سمیلا پہنچنا ضروری ہے، مقدس امانتیں دو پر لگی ہیں، شکاری کو شکار سے پہلے پہنچنا ہے۔ یہ کہتے ساتھ وہ کبوتر اڑا دیتا ہے اور مزید کہتا ہے ولاد کے لیے خوشخبری لے کر آؤ۔ اس کے ساتھ ہی وہ سب آگے بڑھ جاتے ہیں۔ ناظرین، اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ پوپ کی جانب سے بھیجا ہوا دستہ شہنشاہ کومینوس تک آ پہنچتا ہے۔ شہنشاہ پرجوش انداز میں انہیں خوش آمدید کہتا ہے، پادری کمانڈر کا تعارف کرواتے ہوئے کہتا ہے سورمانوت یہ مقدس امانتوں کی تلاش میں میری مدد کرے گا۔ یہ بھی مت بھولیں کہ پوپ نے ہمارے آرتھوڈوکس بھائیوں کے لیے سلام بھیجا ہے، انہوں نے تمہارے لیے دعائیں مانگی ہیں۔ تو یورگو کہتا ہے ہمارے قیمتی ترین پوپ کو بھائی چارگی یاد آئی، کتنی خوبصورت بات ہے، مجھے یقین ہے کہ انہوں نے آپ کو ہمارے بھائی چارے کو مضبوط کرنے کے لیے بھیجا ہے۔ پھر کومینوس کہتا ہے آپ راستے سے تھک گئے ہوں گے، جیسے چاہے محل میں آرام کریں۔ ساتھ ہی وہ سب آگے بڑھ جاتے ہیں۔ ناظرین، اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ ویٹیکن میں کارڈینل پوپ سے کہتا ہے آپ نے پادری جان کو پونٹس میں اور ایلچی کارلینو کو قسطنطنیہ میں بھیجا ہے، تو پھر آپ نے پادری جان کو ایلچی کارلینو کے بارے میں کیوں نہیں بتایا؟ اگر اسے معلوم ہوتا تو وہ بہت مختلف انداز میں کام کر سکتا تھا۔ تو پوپ کہتا ہے اگر میں نہیں چاہتا کہ وہ ایسا کرے تو کیا ہوگا؟ کومینوس کو اس خطرے کے بارے میں معلوم نہیں ہونا چاہیے، ہماری جانب سے اس کی مدد جاری رہنی چاہیے، ہم اس طرح مقدس امانتوں کو اپنے قبضے میں لے سکتے ہیں۔ کارڈینل پوچھتا ہے اچھا تو محمد، کیا آپ کو لگتا ہے کہ آپ اسے صرف ایک دھمکی سے روک سکتے ہیں؟ تو پوپ کہتا ہے صرف دھمکی؟ تم پھر سے غلطی پر ہو، ترک آج بھی اپنے کانوں میں صلیبی فوجوں کے قدموں کی آواز سنتے ہیں اور میں اس آواز کی طاقت پہ بھروسہ کرتا ہوں۔ ادھر جنگل سے ایلچی کارلینو آگے بڑھ رہا ہوتا ہے، وہ کمانڈر سے پوچھتا ہے کیا بندرگاہ پر جہاز تیار ہے؟ جواب میں کمانڈر کہتا ہے بالکل۔ تو ایلچی کہتا ہے تو پھر جا کر دیکھتے ہیں، عثمانی بھی ہمارا انتظار کر رہے ہیں۔ استنبول میں دوغان سپاہیوں سے کہتا ہے یہ لشکر ہمارا ہے، خون بہانا ہے تو وہ بھی ہم پر جچتا ہے، میرا خنجر لے کر آؤ۔ شکر ہے ہمارے شہزادے باعزت زندہ ہیں، ان پر ہزاروں مینڈے قربان ہوں۔ بلندی پر کھڑا آغا اپنے ساتھی سے کہتا ہے یہ جس مینڈے کو قربان کرے گا وہ ہمارے شہزادے مصطفیٰ کا مستقبل ہے، لیکن ہم اس گوشت کو کبھی ہاتھ نہیں لگائیں گے۔ قربانی کے لیے سپاہی مینڈا لے کر دوغان کے پاس آتے ہیں۔ دوغان مینڈا قربان کرنے والا ہوتا ہے کہ دربان کی آواز گونجتی ہے سلطان اعظم ریاست کے مالک ابو الفتح محترم المقام سلطان محمد فاتح۔ ساتھ ہی سلطان محمد خان وہاں داخل ہوتے ہیں اور دوغان بہت خوش دکھائی دیتا ہے، مگر سلطان مینڈے اور خنجر کی جانب دیکھتے ہوئے کہتے ہیں جنگ سے پہلے سلطان کے سامنے کھڑے ہو کر یہ تلوار نکالنے کے مترادف عمل ہے۔ تو دوغان کہتا ہے سلطان استغفر اللہ۔ جواب میں سلطان کہتے ہیں تو پھر تم
तुमने मेरे रास्ते में रुकावट बनने की कोशिश क्यों की? दोगान कहता है, मैं हमेशा आपके रास्ते की रुकावट बनने वाले पहाड़ों को रौंद कर पहाड़ों को कुचल दूंगा सुल्तान मौसम। मेरा मकसद आपको अपने बच्चे को खोने के दर्द से बचाना था। सुल्तान गरजते हुए उसके पास आते हैं और पूछते हैं, क्या ये तुम्हारा फर्ज था? अब ये तुम्हारे लिए रह गया है कि तुम मेरी सियासत पे साया डालने की कोशिश करो? मेरी रवैयात के मुकाबिल रुकावट बनने की जुर्रत कैसे हुई? दोगान, अपनी हद जानो। जवाब में दोगान कहता है, सुल्तान मौसम, मैं अपनी हद जानता हूँ। अगर मेरी नीयत खराब होती तो मैं लश्कर को यहाँ ना रखता, बल्कि तमाम जानिसीरियों को गलियों में भेज देता। लेकिन मैं चाहता था कि हमारे शहजादे बायजीद। सुल्तान एकदम से कहते हैं, मुझे मालूम है, याद है मुझे। बरसों पहले तुमने जानिसीरियों को गलियों में भेजकर उन्हें हुक्म देकर मुझे तख्त से हटा दिया था। अब तुम चाहते हो कि तलवारें दोबारा सियासत से ज्यादा अहम हूँ? दोगान कुछ कहने ही लगता है कि सुल्तान उससे कहते हैं, दोगान, मेरी बात मत काटो ताकि तुम्हारे हाथ में मौजूद छुरी तुम्हारी गर्दन पे ना रख दी जाए। अब से जब तक मैं सुल्तान, लश्कर, हमायूं में से कोई भी एक आदमी भी सियासत में शामिल नहीं होगा। सियासत में मुदाखलत करने वालों के सर मैदान में लटकाए जाएंगे। तुम रियासत की खिदमत के लिए जीते हो। अपने असल मकसद को भूल जाने वालों का अंजाम और सजा वाज़ेह है। उन्हें यही मैदान में कुर्बानी के मेंढे की तरह टुकड़े टुकड़े करके काट देना है। ये कहते साथ ही सुल्तान दोगान को ठोकर मारते हुए चल पड़ते हैं और दोगान समेत सब लोग अदाब बजा लाते हैं। बुलंदी पर मौजूद दोगान के मुखालफिन ये देखकर बहुत खुश होते हैं। दूसरी तरफ शहाबुद्दीन पाशा इसाक से कहते हैं, ये वक्त बैठने का नहीं है, जानते हो ना इसाक पाशा? तो इसाक पाशा कहता है, जी हाँ, तो ये कह रहे हो। फिर भी ये अल्फाज सुल्तान के अल्फाज हैं शहाबुद्दीन। जहाँ तक हुक्म की बात है तो सुल्तान मौज़म का हुक्म है, तो आगे बढ़ो अगर आगे बढ़ सकते हो। शहाबुद्दीन पाशा कहते हैं, अल्फाज कहने वाले सुल्तान ही है, लेकिन सुल्तान को ये कहने वाला कौन है? हुक्म देने वाले सुल्तान मौज़म है, लेकिन उनसे ये हुक्म जारी करवाने वाला कौन है? इसाक पाशा। तुम बलगरात में होने वाली खराबी को कितनी जल्दी भूल गए? अजीम ज़गनोस को बहुत बुरी तरह जलावतनी की तरफ धकेलने वाला कौन है? इसाक पाशा। ज़गनोस गया, क़यामत टूट। वो तमाम चीजें हुई, क़यामत टूट। क़यामत क्या है? एक जुलसा देने वाली जगह। और रियासत उस्मानिया में ये आग किसने जलाई? तुम इस बारे में सोचते नहीं हो इसाक पाशा? तो इसाक कहता है, शहाबुद्दीन, महमूद ने रियासती फर्द होने के नाते अपने फराइज अंजाम दी। हम होते तो हम भी ऐसा ही करते, यानी कि हम भी तो कोई दूध के दूल्हे नहीं हैं। क्योंकि हमारी गलतियां हैं, हम इसलिए इस हालत में पहुंचे हैं। और देखो, हमारे सुल्तान ने ये घर मुझे इनायत फरमाया है, यानी उनका दिल मुझसे मुकम्मल तौर पे नहीं भरा। जब उनका गुस्सा खत्म हो जाएगा तो वो मेरी बात सुनेंगे। शहाबुद्दीन पाशा कहते हैं, क्या ज़गनोस पाशा के पास घर नहीं थे इसाक पाशा? क्या जानदारली सबसे शानदार इमारत में नहीं रहता था? रियासत की तरफ से दी गई नेमत के धोखे में ना आओ। उन्होंने कुर्बानी की तलाश में कुर्बानी का बाजार लगाया है और वो तुम्हें निशान इज्जत कर रहे हैं। इसाक कहता है, शहाबुद्दीन, तुम क्या कह रहे हो? तो शहाबुद्दीन पाशा कहते हैं, रेवड़ का मालिक बादशाह है और लुमड़ियों का मैदान पायतख्त है। कुर्बानी तुम हो और किसाई महमूद पाशा है। हाँ, अगर तुम अपने किसाई के हाथ चूमने पे बजीद हो तो तुम खुद जानते हो इसाक पाशा। फिर खड़े होकर कहते हैं, जहाँ तक मेरी बात है, मुझे बुना हुआ गोश्त पसंद है, तुम जानते हो। मैं सिर्फ इतना कहूंगा कि इसाक पाशा की दावत मजेदार थी और मैं चला जाऊंगा, बाकी का अब तुम खुद सोचो। ये कहते साथ ही शहाबुद्दीन पाशा चले जाते हैं और इसाक सोच में पड़ जाता है। तो नाज़रीन, इसके साथ ही एपिसोड भी इख्तिताम पजीर होती है। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दें, शेयर कर दें, सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो सब्सक्राइब कर देंगे, साथ साथ घंटी वाले आइकन को दबाना मत भूलें। मिलते हैं इंशाअल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए रखें अपना और अपनों का बहुत ज्यादा ख्याल। अल्लाह निगहबान।